نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا ما قبل میں اللہ رب العزت نے توریت کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں. پھر آگے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. اور ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان، کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ احکام توریت کے اندر مذکور ہے. بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اگرچہ یہ بیان ہے کہ توریت میں یہود پر قصاص کے یہ احکام تھے، لیکن چونکہ ہمیں ان کے ترک کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں حکم نہیں دیا گیا، اس لیے ہم پر یہ احکام لازم رہیں گے امت محمدیہ پر، کیونکہ شرائع سابقہ کے جو احکام خدا اور رسول کے بیان سے ہم تک پہنچے ہیں وہ منسوخ نہ ہوئے ہوں تو وہ ہم پر لازم ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ اوپر کی آیت سے یہ ثابت ہوا. پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ. اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت. وَالْجُرُوحَ قِصَاص. اور زخموں کے بدلے زخم. یعنی اگر مماثلت جو ہے اس میں ضروری ہے، اگر کسی شخص نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو دوسرا شخص بھی اس کی آنکھ پھوڑی. ہاں. اور اگر کان کسی شخص کا کاٹا تو وہ بدلے میں کان کاٹے. تو مماثلت اور مواسات کی رعایت ضروری ہے. معلوم ہو اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کی جان مقتول کے بدلے میں مآخوذ ہوگی، خواہ وہ مقتول مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، مسلم ہو یا ذمہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل نہ کرتے تھے، اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل. آگے اللہ بیان فرماتا ہے فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا، وہ اس کا گناہ اتار دے گا. یعنی جو قاتل یا جنایت کرنے والا اپنے جرم پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، وبال معاصیت سے بچنے کے لیے بخوشی اپنے اوپر حکم شرعی جاری کرائے تو قصاص اس کے جرم کا کفارہ ہو جائے گا اور آخرت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ جو صاحب حق قصاص کو معاف کر دے تو یہ معافی اس کے لیے کفارہ ہے. اور تفسیر احمدی میں ہے کہ یہ تمام
قصاص جب ہی واجب ہوں گے جب کہ صاحب حق معاف نہ کرے، اور اگر وہ معاف کر دے تو قصاص ساقط ہو جائے گا۔ قصاص سمجھ رہے ہیں نا؟ بدلہ۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ بے شک وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ بن مریم کو لائے، تصدیق کرتا ہوا توریت کی جو اس سے پہلے تھی۔ جو احکام توریت کے بیان کے بعد احکام انجیل کا ذکر شروع ہوا، اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کے مصدق تھے، اس کی تصدیق کرنے والے تھے کہ وہ منزل من اللہ ہے اور نسخ سے پہلے اس پر عمل واجب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کے بعض احکام منسوخ ہو گئے، اور آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ کس میں؟ انجیل میں ہدایت اور نور ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تصدیق فرماتی ہے توریت کی کہ اس سے پہلے تھی، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں۔ انجیل، اس آیت میں انجیل کے لیے لفظ ہدیٰ دو جگہ ارشاد ہوا، بات سن رہے؟ دو جگہ پر ارشاد ہوا۔ پہلی جگہ غلالت اور جہالت سے بچانے کے لیے رہنمائی مراد ہے، اور دوسری جگہ ہدن سے سید انبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت مراد ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف لوگوں کی راہ یابی کا سبب ہے انجیل۔ آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کرے اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا۔ اس میں یعنی کہ انجیل میں اتارا، یعنی سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے کا حکم انجیل کے اندر موجود ہے، تو ان پر کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ فاسق ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔